نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار الأول حول التعارض. حوار الكلام الذي يكون بين الرجلين يقال له الحوار. مثلا أنا أتكلم وأنت تجيب، أنا أسألك وأنت تجيبني، وهذا يقال له الحوار. حوار بمعنى التكلم، الكلام، المكالمة، المحادثة، التكلم، الكلام، يقال له الحوار. حول التعارف. تعارف يكون بين الرجلين. مثلا أنا أعرف نفسي، اسمي عاطف واسم أبي فلان، أنا من منطقة فلان، وأنا أفعل هذا، وأنا أسكن هناك، وهذا تعرف. أنا أعرف نفسي، ثم بعد ذلك أنت تعرف نفسك. مثلا ما اسمك وما اسم أبيك وما عنوانك، أين بيتك وأين تسكن، ماذا تفعل، ما شغلك، ما تبين لنفسك، يعني حول نفسك، وتعرف يقال له التعارف. التعارف يكون بين الرجلين. مثلا أنا أعرف وأنت تعرف، وهذا الكلام بيننا يقال له التعارف. كل من الرجلين ويعرف نفسه للآخر، يعرف نفسه للآخر. مفهوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا نبدأ على بركة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال تبارک وتعالى في القرآن المجيد: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وإذا حييتم أي وإذا سلم عليكم، إذا سلم عليكم أحد فردوا السلام. وأيضا من حقوق المسلم رد السلام، رد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ كيف حالك؟ كيف کسی بھی چیز کی حالت، کیفیت پوچھنے کے لیے کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے. کیف درسک، آپ کا سبق کیسا ہے، حالت پوچھ رہے ہیں نا سبق کی. کیف صحتک، کیف الجو، موسم کیسا ہے، کسی بھی چیز کی حالت اور کیفیت پوچھنے کے لیے. کیف المدرسہ، مدرسہ کیسا ہے. کیف الدرس، سبق کیسا ہے. کیف الطعام، کھانا کیسا ہے. سمجھ آئی آپ کی. کسی بھی چیز کی نسبت سامنے کسی کی طرف کرنی ہو تو اس کے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ کاف. کیف صحتک، کیف درسک، کیف ابوک، کیف مدرستک. مفہوم؟ الحمدللہ انا بخیر وعافیت وکیف حالک انت. آپ نے صرف عربی نہیں سیکھنا بلکہ اس سٹائل سے بولنا ہے جس طرح کے عربی بولتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اردو طرز میں بول رہے ہیں، نہیں. الحمدللہ انا بخیر وعافیہ وکیف حالک انت. انا بخیر وعافیہ، میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں. وکیف حالک، آپ کیسے ہیں. اتنا بھی کافی تھا، لیکن انت مزید زور پہ رہا، آپ کی طبیعت کیسی ہے. وکیف حالک انت. انا علی احسن حال والحمدللہ، میں اچھی حالت میں ہوں. احسن حال سب سے اچھی حالت. انا علی احسن حال، انت علی احسن حال، الحمدللہ. ما اسمک یا اخی العزیز، ما اسمک یا اخی العزیز، پیارے بھائی. ما اسمک، آپ کا کیا نام ہے. اسمی محمد وما اسمک انت، میرا نام محمد ہے، آپ کا کیا نام ہے. اسمی محمد وما اسمک انت. یا خالی جگہ پہ آپ اپنا نام لکھ لیں. مثلا آپ نے کہا اسمی عبداللہ، وما اسم ابیک یا اخی،
مسم ابی کا، آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ مسم ابی کا، آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ پڑھا آپ نے؟ ابن، اخن، ہن، فم، ذو، حالت رفیع میں واو کے ساتھ آتا ہے، ابو حالت نصبی میں الف کے ساتھ آتا ہے، ابا حالت جری میں یا کے ساتھ۔ یہ مسم ابی، ابی جو ہے نا یہ پیچھے اسم کا مضاف الیہ بنتا ہے تو حالت جری ہے۔ مسم ابی کا یا اخی، آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ اسم ابی عبد الرحمن وما اسم ابی کا، میرے ابو کا نام عبد الرحمن ہے، آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اسم ابی فلان فلاں۔ این بیتک یا اخی، اے بھائی آپ کا گھر کہاں ہے؟ این بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ بیتی فی مدینۃ کراتشی، میرا گھر کراچی شہر میں۔ وَأَيْنَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا بیتی فی مدینۃ پشاور، بیتی فی مدینۃ کوئٹہ، بیتی فی مدینۃ لاہور۔ مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر۔ مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر۔ فی ایۃ منطقۃ تسکن، ایو اور ایتو، ایتو صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ ایسے ہی بول سکتے ہیں فی ای منطقۃ تسکن، فی ای مدرسۃ تدرس، فی ایۃ منطقۃ تسکن، کون سے علاقے میں رہتے ہیں؟ منطقہ کس کو کہتے ہیں؟ علاقہ، مناطق جمع بھی اس کی، ٹھیک ہے۔ فی ایۃ منطقۃ تسکن، تسکن آپ رہتے ہیں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے سکون سے، سکن یسکن باب نصر ینصر سے، سکن مثلا سکن زید فی کراتشی، زید کراچی میں رہا، ہوا یسکن فی لاہور، وہ لاہور میں رہتا ہے، انت تسکن فی مدینۃ کراتشی، آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں، حل تسکن فی کراتشی، کیا آپ کراچی میں رہتے ہو؟ کہ لا انا اسکن فی اسلام آباد، انا اسکن فی مکہ، انا اسکن فی مدینہ، انا اسکن فی القاہرہ، سمجھ آئی؟ اسکن رہو، لا تسکن فی هذه المنطقہ، اس علاقے میں مت رہو، لا تسکن فی هذه المنطقہ۔ این مسکنک، آپ کا مسکن کہاں ہے؟ اس میں ظرف مسکن آتا ہے نا مفعول کے ادھر پر، ہاں مفعول، مضارع جب مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو تو اس میں ظرف مفعول کی وجہ سے آئے گا، مضارع جب مکسور العین ہو تو مفعول کی وجہ پر آتا ہے، کیا آتا ہے بھائی؟ مفعول۔ تو این مسکن، آپ کا مسکن کہاں ہے؟ اسکن فی منطقۃ ناظم آباد، منطقہ چھوٹا ہوتا ہے، مدینہ تو بڑا ہوتا ہے، اسکن فی منطقۃ الناظم آباد، اسکن فی منطقۃ نیو کراتشی، اسکن فی منطقۃ بفر زون، اسکن فی منطقۃ کتیپاری۔ من ایۃ مدینۃ انت یا اخی، آپ کون سے شہر سے ہیں؟ من ایۃ مدینۃ انت، انا من مدینۃ کراتشی الواقعۃ فی اقلیم السندھ، مثال کے طور پر آپ یہاں مدینہ کے آگے اپنے شہر لگائیں گے، ہم کراچی میں رہتے ہیں نا سب، تو ہم بولیں گے انا من مدینۃ کراتشی، الواقعہ، وقع یقع واقع ہونا، کراچی کہاں؟ اقلیم صوبے کو کہتے ہیں، اقلیم کس کو کہتے ہیں؟ صوبہ، جمع اقالیم، جمع اقالیم، مثلا انا من مدینۃ کراتشی، الکراتشی واقعہ فی اقلیم السندھ، فی اقلیم مثلا هذا الطالب يسكن في كويتا ويقول انا من مدینۃ کویتا الواقعة في اقلیم بلوچستان، انا من مدینۃ پشاور الواقعة في اقلیم خیبر پختونخوا، انا من مدینۃ لاہور الواقعة في اقلیم پنجاب۔ مفہوم کلامی؟ فہمتا؟ ومن أين أنت؟ مثلا اولا اخبرتك انا من مدینۃ کراتشی الواقعة في اقلیم السندھ، ثم بعد اسألك من أين أنت وانت تقول انا من مدینۃ پشاور
الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا. هذا التعارف الآن وهم يتفرقون. هذا مثلا اجتمعنا في هذا الصف، اجتمعنا وجلسنا معا تكلمنا، أو الآن نحن نتفرق، أنا أذهب إلى عملي وأنت تذهب إلى عملك وهذا يذهب إلى عمله، نحن نتفرق. مثلا بعد العطلة في الساعة 1:01 بعد العطلة نحن نتفرق، نذهب، وأنت تذهب إلى عملك، أنا أذهب إلى عملي، وهذا يذهب إلى بيته. مثلا عند التفرق، عند الذهاب بعد اللقاء يقال إلى اللقاء یا أخي. یعنی کسی سے جب ملاقات کرنے کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں نا تو عربی میں بولتے ہیں، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا چلیں ٹھیک ہے، کوئی شکریہ، چلتے ہیں، ہم تو چلتے ہیں بولتے ہیں نا، اللہ حافظ، خدا حافظ، اس کو عربی میں بولتے ہیں الی اللقاء. کیا یعنی دوبارہ ملیں گے. الی اللقاء کا کیا معنی؟ پھر ملیں گے. کہ فی امان اللہ، فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. تو یہ حوار آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے آپ نے اس حوار کو بلند آواز سے 10 بار پڑھنا ہے. 10 بار پڑھنے کے بعد یہ آپ کا اچھی طرح یعنی زبر زیر پیش سب روزانہ جب آپ استاد سے سنیں گے تو اپنے اچھی طرح سننا ہے، کوئی غلطی نہیں ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر 10 بار بلند آواز سے دہرانا ہے. پھر آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے. زبانی کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو دہرانا ہے. آپ سوال کریں گے، وہ جواب دے گا، وہ سوال کرے گا، آپ جواب دیں گے پورا. اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے، آپ گھر جاتے ہیں یا اکیلے ہیں، تو آپ نے دیوار کے ساتھ سوال، دیوار کو بولنا ہے السلام علیکم. پھر دیوار کی طرف سے آپ نے خود جواب دینا ہے وعلیکم السلام. کیف حالک یا اخی. دیوار وہ کہے گا الحمدللہ انا بخیر وکیف حالک. سوال بھی آپ کریں، جواب. دیکھیں انسان کو جب کوئی چیز سیکھنا ہوتا ہے نا تو جتنا دیوانہ بنے گا نا اس چیز میں تو وہ اتنا زیادہ سیکھے گا. تو اس طرح آپ نے جب یہ حوار آپ کو زبردست یاد ہوں گے، عربی تعبیر الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہوگا تو بولنے میں کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو آپ سب جو ہے نا کمر بستہ ہو جائے کہ انشاءاللہ تعالی کہ اس پر اگر آپ محنت کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ عربی بول پائیں گے. ٹھیک ہے.